الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قتل الانسان، ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفر، کتنا ناشکرا ہے وہ، شکر کے بجائے عجب کرتا ہے، حالانکہ وہ ذرا سوچے من ای شیء، کس چیز سے، خلق، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہو اس کو، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، اس پر غور کریں۔ غور کرنے سے ایک تو اس کا عجب ختم ہو جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو واضح نظر آ جائے گی جو شکر کا سبب ہے۔ یہاں سے ان اسباب کا بیان فرمانا چاہتی ہے جو عجب کو ختم کرتی ہے اور شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ سب سے پہلے مبدأ تخلیق کو بیان فرمایا کہ تم کس چیز سے پیدا ہو گئے ہو، اس کو بطور سوال قرآن نے بیان کیا، من ای شیء خلق، کس چیز سے تم کو بنایا۔ سوال اس لیے قائم کیا تاکہ انسان متوجہ ہو اور غور فکر کرے۔ انسان کی فطرت ہے جب اس سے کوئی سوال کرو تو جواب کے لیے وہ بے چین ہو کر متوجہ ہو جاتا ہے، مگر چونکہ اس سوال کا جواب ایسا متعین ہے کہ اس کے سوا دوسرا کوئی جواب ہے ہی نہیں، اس لیے آگے قرآن نے خود اس کا جواب دیا، من نطفۃ، ایک حقیر منی کے قطرے سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ من نطفۃ، یہ تنوین تحقیر کے لیے ہے، ایک حقیر نطفے سے تم کو پیدا کیا، یعنی منی کے پلید قدرے سے، جس میں نہ کوئی طہارت ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ اس کے اندر کوئی احساس و شعور ہے، نہ کوئی عقل و فہم ہے، نہ کوئی حسن و جمال ہے، نہ اس کے اندر انسانی قد و کاٹ ہے، کچھ نہیں ہے، ایک قطرہ ہے۔ اس سے دو باتیں بتانا مقصود ہے خدا تعالی کا، ایک یہ کہ انسان کے اندر ذاتی اور تخلیقی حقارت اور ذلت ہے، تخلیقی طور سے، پیدائشی طور سے، ذاتی طور سے انسان حقیر ہے، ذلیل ہے، تو اس کو عجب کرنا یا تکبر میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے دور رہنا، یہ کیسے زیبا ہے۔ اپنی حقارت دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اپنے اوقات دیکھو، اور پھر عجب اور کبر کرتے ہو۔ اور چونکہ اس گندے قطرے سے اس طرح کا عجیب و غریب انسان کا تیار کرنا اور پھر اس میں مختلف کمالات اور صفات کا پیدا کرنا، یہ محض اس کا کرم ہے۔ اس لیے اس کرم کو سوچ کر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ عجب کرنا چاہیے۔ یار کوئی کسی پر معمولی سا احسان کرے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ اس کو نہیں کہتا یار تیرا بہت شکریہ، وہ سخت گرمی میں تو نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، تم نے مجھے پیسے دیے تھے، تو نے فلاں احسان میرے اوپر کیا تھا۔ تو کیا اس ذلیل اور حقیر انسان کو اتنا معزز اور مشرف بنانا یہ معمولی احسان ہے کہ تم اس پر شکر ادا کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے ہو؟ ایک مقصد تو شکر کی ترغیب ہے اور عجب کا علاج ہے۔ یاد رکھنا، شکر صرف زبانی الحمدللہ کو نہیں کہتے ہیں، شکر کی روح اطاعت ہے، شریعت کی پاسداری ہے،
ہر حکم کو حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ شکر ہے حقیقی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حقیر نطفے سے انسان کو بنانا یہ کتنی عظیم قدرت ہے۔ اس لیے انسان خدا تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ تو کیا اس قدرت کا مالک دوبارہ تمہیں زندہ کر کے تمہارا حساب کتاب نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی شیطان کافروں کو تو یہ کہتا ہے کہ تم زندہ ہی نہیں ہوں گے، مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ زندہ ہو جائیں گے مگر فری میں جنت جائیں گے۔ تو کیا جس اللہ نے اتنا عظیم شاہکار بنایا ہے تو کیا تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب کتاب نہیں کر سکتا ہے؟ وہ یقیناً اس پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں عجب و کبر کے ساتھ ساتھ بیان قدرت بھی ہے، تاکہ قدرت کو سوچ کر آخرت کے حساب و کتاب پر یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ فقدرہ، پیدا کرنے کے بعد پس اندازہ رکھا اس کا، یعنی پہلے اس کو رحم کے اندر وجود عطا کیا، پھر اس کو ایک خاص اندازہ سے بنایا کہ انسان کی قد و قامت، انسان کی جسامت، اس کی شکل و صورت، اعضاء کی ساخت، کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی، کتنی موٹائی، سفید ہے، سیاہ ہے، ذہین ہے، غبی ہے، حسین ہے، بدحسن ہے، یہ سارا بنا دیا۔ اس کی تخلیق میں ایک ایسا توازن قائم فرمایا کہ اگر اس کے خلاف ہو جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے اور کوئی کام کاج نہ کر سکے۔ ایک شخص نے حضرت حکیم الامہ قدس سرہ سے سوال کیا کہ حضرت اسلام میں سود کیوں حرام ہے؟ اس نے کہا تمہاری ناک آگے سے کیوں ہے؟ جو ہے نا یہ ناک پیچھے سے ہونی چاہیے تھی۔ وہ وکیل تھا، اس نے کہا کہ ناک پیچھے سے ہوتی تو بری لگتی۔ حضرت نے فرما دی سب کے پیچھے سے ہوتی تو پھر بری نہ لگتی۔ تو وہ چپ ہو گیا، کہا کہ نالائق، جس اللہ نے ناک کو آگے بنا دیا تم اس سے نہیں پوچھ سکتے ہو کہ پیچھے کیوں نہیں بنا دیا؟ اسی اللہ نے تو سود کو حرام کیا، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اس اللہ سے پوچھو سود کیوں حرام ہے؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ فقدرہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے انداز میں بنایا کہ اگر اس کے خلاف بناتے، دیکھو آپ خود سوچو اگر ہماری آنکھیں پیچھے ہوتی، ہمارے کان گدھے کی طرح بڑے بڑے کان ہوتے، اگر منہ جو ہے نا وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہوتا، ہم اپنا انسانی زندگی قائم کر سکتے تھے۔ جس نے ہاتھی کو بنایا، گدھے کو بنایا، اسی نے انسان کو بنایا نا۔ مگر فقدرہ، اللہ اس کا احسان رکھ رہے ہیں، ایک خاص ڈیزائن سے بنایا۔ انسان کے اندر جو رگیں ہیں نا، سائنس کہتی ہے 1,00,000 کلومیٹر ہے ہماری جو شریانیں اور وریدیں ہیں، یعنی خون ہے، کچا اور پکا خون جن میں دوڑتا ہے 1,00,000 کلومیٹر ہر انسان کے اندر، 24 گھنٹے اس میں خون کا نظام دوڑ رہا ہے۔ پھر بھی یہ نالائق انسان اس بڑے اللہ کو نہیں جانتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہے، دنیا کی ہر چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تعلق نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے۔ ثم السبیل، اچھا ایک اور تفسیر بھی اس کی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں فقدرہ سے مراد وہ 4 باتیں ہیں جو مؤکل فرشتہ رحم مادر میں روح ڈالنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے 4 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں رحم مادر میں، بچے کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، تو ادھر آسمانوں میں جو ارواح ہے عالم مثال کے اندر، ان ارواح کو اس بچے کا فرشتہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ جب کائنات اللہ نے بنایا تو سب انسانوں کو بنایا۔ یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا،
چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح اس کی ساری اولاد نکل آئی. دائیں سائڈ میں جنت والے، بائیں سائڈ میں دوزخ والے. سب کو خدا تعالیٰ نے عقل و شعور دے دیا اور ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اپنے ہوش حواس میں کہا بلا یا اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، اس لیے جو تو کہے گا ہم وہی کریں گے. پھر ان کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت میں نہیں ڈالا، بلکہ ترتیب سے وہ چیونٹیوں کے اندر سے نکال کر ان روحوں کو ترتیب سے، جیسے مارکیٹوں میں دیکھا چیزیں ترتیب سے رکھی ہوتی ہے، اس طرح ترتیب سے پڑی لگایا گیا ان کو. بخاری شریف کے الفاظ ہیں الارواح جنود مجندہ، ان کو جیسے فوج کے پلٹون نہیں ہوتے ہیں ایسے ڈنگ سے سیدھا لائن سے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس طرح ترتیب سے رکھا ہے. جس کا نمبر آ گیا فرشتہ ادھر سے اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے رحم مادر میں اس بچے کے دل کے اندر اس روح کو ڈالتا ہے. نہ ماں کو پتہ ہے، نہ بچے کو پتہ ہے، نہ دنیا کو پتہ ہے کیسے اٹھایا، کیسے اندر گیا، کیسے ڈالا. 4 چیزیں اس سے پہلے اٹھا لیتا ہے تقدیر سے فرشتہ. روح کو لانے سے پہلے 4 چیزیں اٹھاتا ہے. حدیث میں بچے کے پیشانی میں لکھتا ہے اس کو، پھر روح کو ڈالتا ہے اندر. 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز اس کا رزق ہے. کہاں سے کمائے گا، کہاں رکھے گا، کہاں کھائے گا، کتنا کھائے گا، گندم کے کتنے دانے، پانی کے کتنے بون، اور روٹی کپڑا مکان کا پہلے سے انتظام ہو جاتا. مگر مسلمان کو اس پر 100% یقین نہیں ہے، اسی لیے گدھے کے خرکار کے گدھے کی طرح ساری زندگی ہم روزی کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں نہیں پھرتے، اور چیونٹیوں کی طرح جمع کر کر کے بڈھے ہو کر مر جاتے ہیں. بعد میں لوگ ان پر جگڑ کر کے ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. کبھی تو ایسے ہوتا ہے اب تک تدفین نہیں ہوئی ہے، بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. ایسے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. سب سے پہلے اس کے یکتب رزق ہو، اس کے رزق کو لکھتا ہے. نمبر 2 یکتب عمل ہو، اس کے عمل کو لکھتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے اختیار سے جا کر کیا کرے گا. یار دیکھو اللہ تعالیٰ کو جیسے آج کا علم ہے کل کا بھی تو علم ہے نا، وہ تو عالم الغیب ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال، مستقبل برابر ہے. ہمارے لیے کل گزشتہ اور ہے، کل آئندہ اور ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے برابر. اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے اختیار سے آئندہ کل نیکی کروں گا یا برائی کروں گا. یہ عمل بھی فرشتہ لکھ دے گا. یکتب عمل ہو، اس کے عمل کو لکھ دے گا. نمبر 3 یکتب اجل ہو، اس کی مدت کو لکھے گا. فلان سال، فلان مہینہ، فلان ہفتہ، فلان دن، فلان گھنٹہ، فلان منٹ، فلان سیکنڈ میں یہ مر جائے گا. اس کی ابتدا سیکنڈ کو بھی لکھ دیا، آخری سیکنڈ کو بھی اس کی پیشانی میں لکھ دیا. اسی طرح یکتب اشقی ام سعید، یہ بھی لکھے گا جنتی ہے یا دوزخی ہے. یعنی اپنے اختیار سے اچھا کام کر آخر جنت میں جائے گا، یا اپنے اختیار سے برا کام کر کدھر جائے گا؟ دوزخ میں. مگر تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس تقدیر کو بدل دے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ تعالیٰ اگر تو نے اپنی تقدیر میں مجھے دوزخیوں میں لکھا ہے تو تقدیر تو نے لکھا ہے، تو اپنی تقدیر پر غالب ہے، مہربانی کرو میرا نام وہاں سے کاٹ دو، جنتیوں میں میرا نام لکھ. اس کے عجیب عجیب واقعات ہیں جو مفسرین نے بھی لکھے، اہل تاریخ نے بھی لکھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 لڑکے تھے، معصوم اور سعید. حضرت مجدد صاحب تو سب جانتے ہیں، بہت اونچے پایہ کے ولی تھے. 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجتا ہے جو دین کو نیا کرتا ہے. دین کو تو اڑم غڑم کرتے ہیں نا مسلمان، بدعات کو ملا دیا، رسم و رواج کو ملا دیا، اپنے خواہشات کو ملا دیا، اپنے شوق کو ملا دیا. تو اللہ تعالیٰ 1000 سال بعد ایک جوہر نایاب بیچ دیتے ہیں تاکہ اڑم غڑم کو صاف کرے. اس کو مجدد الف کہتے ہیں.
یعنی 1000 سال کے بعد آنے والا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 پورا ہوا نا، جو اکبر بادشاہ تھا مغلیہ، اس کے آخری دور میں آئے ہیں. انہوں نے ایسا سیدھا کر دیا نا ٹیڑے مسلمانوں کو. حضرت مجدد صاحب پھر ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کچھ علماء پیدا کرتے ہیں، ہر 100 سال بعد. پھر وہ اڑم غڑم کو صاف کرتے ہیں، پھر 100 سال کے دوران پھر لوگ مکسنگ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک مرد مجاہد کو بھیجتا ہے، پھر وہ اڑم غڑم کو صاف کرتا ہے. یہ سسٹم آخر تک چلتا ہے. حضرت مجدد صاحب کے 2 لڑکے تھے، معصوم اور سعید. یہ پڑھتے تھے فاضل لاہوری کے ساتھ. مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی رحمہ اللہ، اس کا نام تھا فاضل لاہوری، یعنی یکتائے روزگار یہ عالم تھے. ابھی بھی سیال کوٹ میں ان کا مقبرہ ہے. ہمارے زمانے میں جو منطق فلسفہ کی کتابیں ہم پڑھاتے تھے تو یہ اتنے مشکل کتابیں تھیں کہ ان کے الفاظ کو آج کے جو ہے نا یہ طالب نہ پڑھ سکے، مگر سیال کوٹی صاحب کے جو ان پر حواشی تھے اور ان کی شروعات تھی، روز روشن کی طرح ان کو حل کیا تھا. ماشاءاللہ اتنا بڑا اللہ نے دماغ دیا تھا. یہ مجدد صاحب کے بیٹے ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور یہ بچپنے سے صاحب کشف تھے، معصوم اور سعید. ایک دن معصوم نے آ کر کہا، ابو جی استاذ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے شقی دوزخی. سن لو، غور سے سن لو اس بات کو. کس کو حق ہے عجب کرنے کا، اپنے کو صوفی سمجھنے کا؟ حضرت مجدد صاحب سخت پریشان ہو گئے کہ یار اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ اور جو ہے نا نامور عالم، یا اللہ کیا بنا. کہتا مجدد صاحب ساری رات نہیں سوئے، سجدے میں روتے رہے کہ یا اللہ تو مہربانی فرما، تو فضل فرما. جو ہے نا اتنا بڑا علم تو نے اس کو دیا، قرآن حدیث کا، فقہ کا، جو ہے نا عالی علوم کا. یا اللہ تعالیٰ تو اپنے تقدیر پر غالب ہے. مسلسل دعائیں مانتے رہے. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن معصوم آیا کہ ابو آج میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا سعید. اس کی استاذ کی پیشانی پر سعید لکھا ہوا تھا. سعید کا معنی جنتی. مجدد صاحب نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر. اس لیے ہمیں سے ڈرنا چاہیے حاجی صاحب کہ پتہ نہیں کیا اوپر لکھا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے. ان کے مریدین کہتے تھے حضرت آپ اتنے اللہ والے ہیں کیوں روتے ہو؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں ادھر شقی لکھا ہوا ہے کہ سعید لکھا ہوا ہے. شقی لکھا ہوا ہے تو دوزخ میں جانا پڑے گا. سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ چوتھی چیز بھی فرشتہ لکھتا ہے. قدرہ سے یہ مراد ہے آیت میں. اللہ تعالیٰ نے سارا نظام تیار کر کے فرشتے کے ہاتھ میں دے دیا کہ ہم نے اس بچے کے ساتھ یہ کرنا ہے. ثم سبیل، اس کے بعد جو راستہ ہے باہر نکلنے کا، یسرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. یار رحم مادر میں 3 پردوں کے اندر پہلے بچے کو رکھا. قرآن کی دوسری آیات میں فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر، اور 9 مہینے تک یہ وہاں زندہ رہا. پھر اس کے بعد اتنے تنو مند بچے کو، وزنی بچے کو، اتنے بڑے بچے کو اتنے چھوٹے راستے سے باہر نکالنا جو تمہاری عقل کے خلاف. اس پر ہمارے بزرگوں نے لکھا، دیکھو ابھی یہ بچے جو پیدا ہوتے ہمیں تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ عادت ہو گئی ہے، ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں. آپ تجربہ کریں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہو اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کو ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ وہ اس کو نہ بتایا جائے. بڑا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، اچانک اس کو بتاؤ کہ معلوم ہے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی قسم وہ نہیں مانے گا. عقل کے خلاف. اتنا چھوٹا سا راستہ، اس راستے سے اتنا تنومند بڑے بچے کا باہر نکل آنا، یہ خود عجوبہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت.
کہ دیکھو بچہ بھی باصحت نکل جاتا ہے، ماں بھی جو ہے نا ماں رہتی ہے، ایک ماں 10 بچے بھی اس کو پیدا ہو. اللہ نے اس کا احسان رکھا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے کیونکہ روزانہ دیکھ دیکھ کر عادت ہو گئی ہے. ثم السبیل، پھر تمہارے نکلنے کے راستے کو یسرہ، اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو آسان کر دیا. یعنی وضع حمل کی انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسے آسان کر دیا. دوسرا مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اپنی ذات عالی تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دیا. بھائی جنت دوزخ کا راستہ انبیاء نے دکھایا نہیں دکھایا دنیا کو؟ آسمانی کتابوں میں سارا صاف راستہ صراط مستقیم بتلایا گیا نہیں بتلایا گیا؟ سورۃ اللیل میں ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو آدمی ایمان لائے، تقوی اختیار کرے اور اللہ کی باتوں کی تصدیق کرے اور جو صحیح باتیں ان کو مان لے، ہم اس کے لیے صراط مستقیم کا راستہ آسان کر دیتے. ایک ترجمہ یہ ہے. ثم السبیل، پھر اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ یسرہ، انسان کے لیے آسان کر دیا. اگر پیغمبر نہ آتے، کتابیں نہ اترتی، ہم کو پتہ چلتا اللہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے اور بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کتنا بڑا احسان کیا تمہارے اوپر، پھر بھی شکر نہیں کرتے ہو. ثم اماتہ، اس کے بعد عمر ختم ہونے کے بعد فاقبرہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں لے جاتا ہے. ابھی ہم لوگ زندہ ہیں نا، ایک دن عمر ختم ہو جائے گی نا. جس دن عمر ختم ہو گئی تو قبر کے لیے اٹھایا، یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ قبر میں لے جاؤ. تخلیق انسانی کی ابتدا کو بیان کرنے کے بعد اس کی انتہا کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ تمہاری انتہا موت ہے اور اس کے بعد قبر ہے. چونکہ انسان کی موت بھی حقیقت میں ایک نعمت ہے. ایک تو عمومی دنیا کے لیے نعمت ہے، اگر موجودہ انسان نہ مرے تو بعد والے انسان کدھر رہے؟ سمجھ، بابا آدم کے زمانے سے اگر سارے لوگ آج تک زندہ ہوتے، یار ابھی لوگ لڑتے ہیں جو ہے نا، ایک دوسرے کی پلاٹیں قبضہ کرتے ہیں اور کیا بھائی بھائی کو مارتا ہے. اگر یہ اربوں انسان زندہ رہے ہمیشہ تو بتاؤ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ نہیں گزار سکیں گے. ایک تو موت میں سب کا اجتماعی فائدہ ہے. ایک شخص کا اگر انفرادی نقصان ہو گیا، اجتماعی فائدہ ہو گیا، پوری دنیا کا کیا ہو گیا؟ اس لیے نعمت ہے. اور اگر نیک آدمی ہے تو اس کے لیے انفرادی بھی نعمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے تحفۃ المؤمن الموت، مسلمان کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے موت جو اس کے پاس آتی ہے. کیونکہ موت کا معنی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات، یہ نعمت نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے تھے، ان کے حالات میں ان کے گھر والے رو رہے تھے. فرمایا کیوں روتے ہو؟ غدن القى الاحبہ محمدا وحزبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج مر گیا یا کل مر گیا تو مرتے ہی میں حضور سے ملاقات کروں گا. دیکھو صحابہ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ حضور کا دیدار ان کو ہو. میں حضور سے ملاقات کروں گا، میں اپنے دوسرے صحابہ دوستوں سے ملاقات کروں گا. یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ کون سے غم کی بات ہے تم رو رہے ہو؟ غدن القا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حزبہ، حضور اور اس کے ساتھیوں سے میں ملاقات کروں. یہ جو ہم ڈرتے ہیں نا موت سے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ قصہ خراب ہے. ہاں، ہماری زندگی میں گڑبڑ ہے، زندگی سیدھی نہیں ہے. یار کسی کو وزیر اعظم نے بلایا ادھر آ جاؤ، اس کو پتہ ہے میں دہشت گرد ہوں،
تو وہ بھاگے گا یا وزیر اعظم کے پاس جائے گا؟ موبائل بند کرے گا ہے یا نا؟ کہیں چھپ جائے گا، اپنے گھر والوں کو کہے گا یار مت بتانا، پولیس والے اگر آ گئے وہ گھر میں نہیں ہے وہ. اگر اس کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم مجھے چیک دے دے گا، ٹھیک ہے نا، انعام دے دے گا، تو یار وزیر اعظم کا تھوڑا سا اشارہ ہو، یہ باغے پہنچے گا نہیں پہنچے گا. حضرت حکیم الامہ قدس سرہ کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے خاص لوگ تھے، غور سے دیکھا کوئی بیگانہ تو نہیں ہے. فرمایا ایک آہ نکالی، اف، دوست کے انتظار میں تھک گئے. آپ کو پتہ ہے اہل اللہ اسرائیل علیہ السلام کو دوست کہتے ہیں، ہم اس کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. کسی کو کہو نا اسرائیل تمہارے پاس آئے، کیا تمہارے پاس آ جائے؟ کہے گا نہیں کہے گا، ناراض ہو جائیں گے. اور پھر بعد میں فرمایا کہ بہت کوشش کرتا ہوں یہ روح نکل جائے، ایسا جمپ مارتا ہوں کہ نکل جائے. اللہ کے دیدار کے لیے تڑپ گیا. یہ بھی ایک سوچ ہے. اور ہمارے یہاں اٹھ نہ سکے اور پھر بھی پیسے جمع کرتا رہے کہ ہمیں اور دنیا میں 100 سال زندہ رہنا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں عام رواج تھا 40 سال کے بعد کوئی شخص دنیا کا کام نہیں کرتا تھا. 40 سال پورے ہو گئے، بس ڈائٹ ختم ہو گیا، اب چلو بھاگو قرآن کی طرف، بھاگو حدیث کی طرف. پہلے بھی بھاگنا چاہیے. ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے 40 سال کے بعد. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ باباؤں سے پوچھو، بابا جتنا بابا ہوتا ہے اتنا اندر سے جوان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام اس لیے ذکر فرمایا کہ انفرادی طور سے بھی نیک آدمی کے لیے موت یہ نعمت ہے، اور عمومی طور سے تو ہے ہی نعمت. فَأَقْبَرَهُ، یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اس کو قبر میں ڈالو. اگر حیوانوں کی طرح انسانوں کو پھینک دیتے، ان کو گدھ کھا لیتے، کتے کھا لیتے، بتاؤ کیا حال ہوتا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ زمین کے نیچے دفن کرو تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے. عزت سے نہلاؤ، عزت سے کفن پہناؤ، عزت سے قبر میں ڈالو، پھر جو ہے نا اس کے لیے دعا کرو. یہ کہا نا فَأَقْبَرَهُ، پھر اللہ نے اس کو قبر میں پہنچایا. یعنی اگر یہ نہ کرتا تو انسان کی بے عزتی ہوتی. ثم، اس کے بعد اذا شاء، جب چاہے گا، انشرہ، انسان کو اٹھائے گا. یعنی جو مرتا ہے اللہ تعالیٰ جس دن چاہے گا قیامت کو قائم کرے گا، سارے اپنے قبروں سے اٹھیں گے. یعنی انسان کی ابتدائی تخلیق اور قبر تک پہنچانے کا سلسلہ یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ دوبارہ اس کو اٹھائے اور اس کا حساب کتاب کرائیں. یہ جو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ حساب کتاب پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کہا یہ تمہاری غلطی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح حساب پر قادر ہے، اٹھانے پر قادر ہے. اب ان سب نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار اور شکر گزار بن جائے. کیا بن جائے؟ کلا، مگر ہرگز نہیں ادا کیا شکر کو اس انسان نے. دیکھو اللہ تعالیٰ کس انداز میں ہمیں متوجہ فرمانا. کلا، ہرگز نہیں ادا کیا، لما، نہیں ادا کیا، ما یقضی، لما یقضی، نہیں ادا کیا، ما اس حکم کو کہ امرہ، اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، پھر بھی ادا نہیں کی. اتنی نعمتیں اس کے اوپر کیا، اس کا حق یہ تھا کہ وہ فرشتہ ہو جاتا، وہ احسانوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا، ہماری ہر بات کو مانتا، مگر پھر بھی نہیں مانا. دیکھو قرآن گلہ کر رہا ہے، حاجی صاحب مجھ سے گلہ کر رہا ہے، آپ سے کر رہا ہے، پوری دنیا سے کر رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں ادا کیا، نہیں ادا کیا، ما امرہ، اس کو جو اس کو حکم دیا گیا تھا. کلا قرآن مجید میں 3 معنی میں آتا ہے.
ایک معنی حقاً، یہ معنی ہے حقاً کا معنی پکی بات ہے، تو اس وقت ترجمہ ہوگا کلا، بالکل پکی بات ہے، لما یقض ما امرہ، انسان نے وہ حکم پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم کیا تھا۔ بھئی میں خود سوچتا ہوں، آپ خود سوچو، معاشرہ کو دیکھو، ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے؟ دوسرا معنی کلا کا دوسرا معنی ہرگز نہیں، ہرگز یہ بات نہیں ہے، اس وقت ترجمہ ہوگا کلا، ہرگز یہ تمہارا خیال نہیں مانا جائے گا، یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ میں نے اللہ کا حکم مانا، لما یقض ما امر، اللہ کے حکم کو نہیں مانا ہے تم نے۔ تیسرا معنی ہے خبردار، حرف تنبیہ، کلا ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، خبردار، لما یقض ما امر، تمہیں جو کہا گیا تھا تم نے نہیں کیا۔ کیا انداز ہے قرآن، کیا مطلب ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، کرو، نہیں کریں گے تو خسارے میں جائیں گے، نقصان میں جائیں گے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یار اس طرح کوئی ماں بھی اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ کبھی جنت سے، کبھی دوزخ سے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ کلا، خبردار، لما یقض ما امر، پورا نہیں کیا اس حکم کو جس کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس پر غور کرو اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرو جو تمہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے دے، آپ کو بھی دے دے، پوری امت کو بھی دے دے، اور قرآن حدیث پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔